بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم۔ ابھی جو سورت کریمہ تلاوت ہوئی، اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ روز جزا یعنی قیامت کے دن کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، سو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ اس صورت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، کس واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر وہ واقعہ مذکور ہے۔ اس صورت کے سبب نزول کے سلسلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب فتح العزیز کے اندر یہ روایت نقل کی ہیں کہ اس صورت کا نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ مکے کے اندر ابو جہل مردود کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی انسان مرنے لگتا اس کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ دیکھو اب تو تم مرنے والے ہو، تمہارے جو مال و دولت ہے، مال و متاع ہے، اسباب ہے، یہ میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہارے وارث جو لوگ رہیں گے، جو یتیم ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، میں ان کی پرورش کروں گا اور ان کو یہ مال عطا کر دوں گا۔ یہ ابو جہل کہتا تھا۔ اب انسان اس کے بہکاوے میں آ کر جو ہے اپنا مال اس کے حوالے کر دیتا اور وہ انسان مر جاتا، لیکن جب مرنے کے بعد اس کے ورثہ جو یتیم ہوتے وہ ابو جہل کے دروازے پہ جاتے اور اپنا مال کا مطالبہ کرتے تو ابو جہل جو ہے دینے سے صاف انکار کر دیتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے دروازے سے دھتکار دیتا۔ اس طرح کا واقعہ مکے کے اندر بہت پیش آنے لگا۔ ایک یتیم کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس کو ابو جہل نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا، حالانکہ اس کا مال، اس کے اسباب، اس کی ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے حوالے نہ کیا۔ اب وہ بچہ یتیم جو ہے بلکتا ہوا، روتا ہوا آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پہ تشریف لایا اور آ کر حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باتیں کہی، سارا واقعہ سنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے کے لیے اس بچے کو لے کر اس ملعون ابو جہل کے گھر پر تشریف لائے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روز جزا یعنی قیامت کے دن کے بارے میں ڈرایا۔ جب قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈرایا تو اس نے سب سے پہلا تو یہ کہ قیامت کا انکار کیا، حضور علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور حضور علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ
قیامت کے دن وہ کہنے لگا قیامت کیا چیز ہے، قیامت کوئی چیز نہیں، روز جزا کچھ نہیں، بدلے کا دن کچھ نہیں ہے۔ اس طرح جب اس نے انکار کیا تو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کا دل بڑا دکھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ بعض مفسرین نے اس سورت کے شان نزول کے سلسلے میں دوسرے مشرکین کا نام لکھا بھی ہے، دوسرے مشرکین کا، لیکن جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ اس سورت کا جو شان نزول یعنی جس واقعے کے ضمن میں سورت نازل ہوئی وہ ابو جہل مردود جو ہے لوگوں کا مال لے لیتا اور یہ کہہ کر کہ تمہارے یتیم کی میں پرورش کروں گا، یہ مال مجھے دے دو۔ تو خیر سبب کچھ بھی ہو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت سے مقصود یتیموں، محتاجوں، بے کس اور بے سہارا لوگوں کی امداد اور اعانت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادہ اور ابھارا ہے۔ یعنی اس صورت کے اگر ڈیپ میں اگر آپ جائیں گے، اگرچہ اس صورت کے اندر اللہ نے صرف اتنی باتیں کہی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا، ارأیت الذی یکذب بالدین، تو یہ بات کہہ کر اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، بے سہارے لوگ ہیں، ان کی امداد اور مدد کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ انسانیت کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تلقین فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر ایک تو غریبوں، یتیموں، بے سہاروں، بے کسوں کے جو ہے امداد اور مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ارکان دین میں سے، دین کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان دین میں سے یہاں پر نماز کا اللہ نے ذکر فرمایا خصوصی طور پر، یعنی خدا کی اطاعت و بندگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، اس میں سستی، کاہلی اور دل نہ چاہے بیزارگی کے ساتھ عبادت یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، جیسے کہ ابھی صورت کی تفصیلات میں باتیں آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کی ادائیگی کی تاکید اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اس صورت میں اصل تو کفار و مشرکین اور منافقین کے بعض اعمال قبیحہ، برے اعمال کا ذکر ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر جن اعمال کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، جس عمل کا جس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، تو یہ عمل اگرچہ کفار و مشرکین کے اندر پائے جاتے تھے، اور منافقین اور مشرکین کے بعض بری خصلتوں کو اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور ان پر عذاب جہنم کی وعیدیں ڈرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان مشرکین کو۔ اگرچہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافق مشرکین کو ڈرایا کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو جہنم کی وعیدیں ہیں، لیکن اگر یہ افعال، یہ عمل کسی مسلمان سے سرزد ہو جائے، کسی ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مستورات ہو، اگر اس صورت کے اندر جس برے اعمال کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اگر وہ کسی مسلمان سے سرزد ہو رہا ہے جو آخرت پر، روز جزا پر یقین رکھتا ہے، روز جزا کو نہیں جھٹلاتا، قیامت کو دن کو نہیں جھٹلاتا، ایمان کو نہیں جھٹلاتا، ایمان پر عمل کرتا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ مانتا ہے، تو ان کے سے بھی اگر یہ افعال سرزد ہو جائے، ان سے بھی اگر یہ برے اعمال سرزد ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ کفر نہیں کرتا، قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا، لیکن اگر یہ گناہ کا ارتکاب ایمان والوں سے بھی ہونے لگے کہ یتیموں کو دھکے دے دینا، نماز میں سستی کاہلی کرنا، زکوٰۃ نہ نکالنا، خصوصی طور پر جو اللہ نے صورت کے اندر ذکر فرمایا، اگر کسی مسلمان سے بھی اگر یہ ذکر سرزد ہو جائے یہ اعمال، تو یہ شرعاً مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔
ایسے برے اعمال ہے، اس کی نسبت کسی مسلمانوں پر نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ یہ افعال تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منافقین کا ذکر کیا جو روز جزا قیامت کے دن کو جھٹلاتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور نمازوں میں سستی کاہلی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ یہ افعال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مشرکین کا ذکر کیا ہے، کسی مسلمان سے ایسی چیزیں سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں آیت کے ضمن میں جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو فرمایا پہلی آیت میں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا سزا کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی قیامت کے دن کو ہرگز نہیں جھٹلانا چاہیے، قیامت آنا یقینی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی اس دن کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر فرماتا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہ اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ دھماکہ ایک عظیم منظر ہوگا، اور ایسا عظیم دھماکہ ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضیہ، کہ مرضیہ دودھ پلانے والی عورت جو بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوگی، جب قیامت کا بھوچال آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک زبردست جھٹکا زمین پر لگے گا، آوازیں چیخیں تو اپنے بچوں کو پھینک دیں گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیہ اما ارضت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا، اور حمل والی عورت اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، ایسا منظر ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا تری الناس سکارا، نبی جی آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت کو وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے اپنے لختے جگر سے پیار کرنے والی ماں بھی اپنے شیر خار بچے کو دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک دیں گی، ایسا منظر قیامت کا دن آنے والا۔ اللہ فرماتا نبی جی کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص بھی ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یعنی قیامت کے دن کو نہیں جھٹلانا چاہیے، قیامت کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ انسان جب اسکول کالج کے اندر داخلہ لیتا ہے تو امتحان ضرور ہوتے ہیں، بغیر امتحان کے جو ہے انسان سال نہیں گزرتا، بلکہ امتحان لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے دنیا کو دارالامتحان قرار دیا ہے۔ امتحان کے بعد قیامت کا دن آئے گا، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، سارے لوگ جو قیامت کے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں پیشن گوئیاں دی، کیا نبی جی آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ یعنی قیامت کے دن کو نہیں جھٹلانا چاہیے، جو اس دن کا انکار کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ قیامت کے دن کو کون لوگ جھٹلاتے ہیں؟ روز جزا سزا کے منکر کا حال اللہ بیان فرما رہا کہ قیامت کے دن کے جو منکر ہیں، قیامت کے دن کا جو انکار کرتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات گنوا رہے ہیں۔ وہ کیسے صفت کا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ نہایت سنگ دلی سے، یعنی اتنا دل پتھر ہو چکا ہے کہ یتیم پر اس کو ترس بھی نہیں آتا۔ ایک بیچارہ جس کا ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، بچہ در در کے ٹھوکرے کھاتا ہے، کسی کے دروازے پہ آ کے کہتا میں یتیم ہوں، میرے لیے کچھ انتظام کر دو، اب اس کو لوگوں کے چہروں پر پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، اس کو دھکے دے دیتا۔ اللہ فرماتا کتنا نہایت سنگ دل انسان ہوگا جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور اتنا ہی نہیں، یتیم کو دھکے ہی نہیں دیتا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، محتاجوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے خود کیا دیتا،
جو دوسرے لوگ اگر دینے والے بھی ہوتے تھے کہتے کیوں دیتے ہو اس کو، چھوڑو مت دو، منع کر دیتے۔ اللہ نے اس کی صفت بیان فرمایا کتنے برے لوگ ہیں کہ ایک تو دینا تو چاہیے کہ خود بھی دے، خود دینے کی صلاحیت نہیں، اگر کوئی دوسرا دیتا ہے یا دوسروں کو دینے کی ترغیب دے تو دوسروں کو دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، خود بھی نہیں دیتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین محتاجوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی دینا تو درکنار، دوسروں کو بھی کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، اتنا سنگ دل ہو چکا ہے، پتھر دل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، کہ سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے نمازیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین تو نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جو ہے ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں خود کا ایک مقام پر وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ مشرکین میں سے مت بنو، وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ یعنی جو کام آج انسان صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کعبے کا طواف کرنا، یہ مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن ایک پہچان ایمان والوں کی اور مشرکین کی یہ تھی کہ ایمان والے نماز پڑھتے تھے، مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ کیا مطلب؟ اگر نماز چھوڑ دو گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نماز نہ قائم کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں شرک میں ڈھکیل دے اور ایمان کی دولت چھین لے۔ تو خیر اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وصف جو بیان فرمایا، موصوف کو ذکر کیا کہ مصلین یعنی ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیسے نمازی؟ آگے اللہ ذکر کرتا ہے۔ یہاں پہلے اللہ نے کیا فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں اس آیت میں جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، یہ تو اگرچہ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، منافقین وہ تھے جو دلوں میں کفر رکھتے تھے، ظاہری ایمان کا چرچا کرتے اور اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنے کے لیے دیکھا دیکھی مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن دل میں اعتقاد نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، یعنی ایسی سستی کرتے تھے۔ کبھی یعنی خاص طور پر منافقین کی خصلت تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ منافقین کی صفت میں سے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقوں کے لیے سب سے بڑا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ 5ویں آیت سورۃ النساء کی آیت ہے، 5ویں پارے کی آخری صفحے میں یہ آیت مذکور ہے۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور منافق کی خصلت یہ ہے کہ نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے۔ نماز کو یعنی اعتقاد تو تھا ہی نہیں، یقین تو تھا ہی نہیں، اور نمازوں میں سستی، کائلی۔ بتلانا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والو تم نمازوں میں سستی اور کائلی نہ کرو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ذرا میری بہنوں ذرا غور کریں، آج انسان جو ہے خصوصی طور پر شادی بیاہ کے موقع آ جائے، گھر کے اندر کام کاج، خوشی کا موقع آئے، غمی کا موقع آئے، ہم نمازوں کو ترک کر دیتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ہمیشہ یاد رکھے اللہ کے حکم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ بہت ساری ایسی مائیں انشاءاللہ ابھی تفسیر کے بعد چند باتیں رکھیں گے کہ کیسی کیسی خاتون ہیں کہ انہوں نے زندگی میں ان کی نماز ہی نہیں چھٹی،
تو خیر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ایسے ہیں کہ دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھلانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، دکھلانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو دکھلاوا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ایک تو جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، دنیا والے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اچھا کہے یا نہ کہے، ساری دنیا مل کر برائی کر دے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ کہہ دے کہ تو اچھی ہے، تو اچھا ہے، تو پھر اس میں کوئی پرواہ نہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا منافق کی خصلت کو کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہ حال اللہ نے منافقین کا بیان فرمایا ہے، جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے دعوے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ نماز کی فرضیت ہی کے اعتقاد نہیں رکھتے، اس لیے نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں، وقت کا کوئی لحاظ نہیں، نہ اصل نماز کی، جہاں دکھلانے کا موقع آیا پڑھ لی، ورنہ ترک کر دی، چھوڑ دی۔ یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ تو خیر ان چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرمایا یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، منافقین کی سب سے خصوصی خصلت یہ تھی کہ ہر کام میں وہ دکھلاوا ریاکاری کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مؤمنین کی خصلت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس لیے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، خلوص للہیت کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو خیر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں سستی نماز کے اوقات خصوصی طور پر دیکھیں، سب سے پسندیدہ نماز وہ ہے جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے خصوصی طور پر جو مستورات گھروں میں نماز پڑھتی ہے، وہ اگر سنت کا اہتمام اگر چاہتی ہیں تو اذان ہوتے ہی وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ادا ہو جائیں گی، ان کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوں گی۔ یہ ہوگا کہ انسان دوسرے وقت کی قربانی دینا، دیکھیں اسلام کے اندر اللہ کے نزدیک قربانی پسندیدہ ہے۔ جو وقت آپ فکس کر لیجئے، یہ وقت ہمارے نماز کے لیے، وقت میں جو تقاضے ہیں اس تقاضے کو پیچھے کر دیجئے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو آگے لائیے، تو یہ قربانی دینا ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی قربانی کو رائگا اور بیکار نہیں کرتا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کے معنی مفسرین نے لغت کے اندر مختلف معنی رکھے ہیں کہ ایک تو جو گھر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کلاڑی ہے، اسی طریقے سے کاٹنے کی کوئی چیزیں ہیں، یا چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ماچس وغیرہ جلانے کی کوئی چیزیں ہیں۔ بعض مفسرین نے باتیں کہی ہے کہ معون سے مراد جو ہے یعنی وہ چھوٹی چیزیں جو معمولی حیثیت کی سمجھی جاتی ہے، کبھی پڑوس کو ضرورت پڑتی ہے وہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چیزوں کو بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی نمک ہو گئے یا ماچس ہو گئے، لائٹر ہو گئے آج کے زمانے میں، ان چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ لیکن اکثر محدث مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں معون سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی وعیدیں اوپر کی آیتوں کے اندر سنائی ہیں، وہ جو چھوٹی سی چیزوں کے انکار کرنے پر اللہ ایسے عذاب کی وعیدیں نہیں ہوتی، بلکہ ایسے عذاب کی جو وعیدیں اوپر اللہ نے ذکر کی ہیں وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر ہوتی ہے، کہ بڑی ہلاکت اور بربادی جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، ویل جو جہنم کا ایک بڑا ٹھکانہ ہوگا جس میں ہلاکت و بربادی ہوگی، یہ ایک معمولی سے گناہ پر اللہ اتنی بڑی سزا نہیں دے گا۔ اس لیے محدثین نے فرمایا کہ معون سے مراد زکوٰۃ ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ زکوٰۃ بالکل ہی ادا نہیں کرتے۔ اب زکوٰۃ کے سلسلے میں یاد رکھیں، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کو خصوصی طور پر آپ سمجھیں۔
اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مختلف روایتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وعیدیں بیان کی ہیں کہ زکوٰۃ اگر روک لیا جائے کیا نقصان ہوگا۔ ایک حدیث مشکات شریف کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا، مکس ہوگا، آمیزش ہوں گے، جس میں مل جائے گا اس مال کو برباد کر دے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس حدیث کی تفصیل سمجھیے کہ اگر کوئی پاک چیز میں مل جائے تو پرسنٹ خراب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ پاک ہے، کوئی گائے بیل بھینس کی دودھ بیچنے والے، بھینس کی دودھ یا گائے کے دودھ بیچنے والے، دودھ پاک ہے، پانی بھی پاک ہے۔ اب کوئی 3 پاؤ دودھ میں 1 پاؤ پانی کو ملا دے اور اس کے بعد دودھ فروخت کرے تو اصل چیز تو باقی رہے گی، کیونکہ پاک چیز میں ملی ہے، اصل چیز برباد نہیں ہوگی۔ اگر وہ بیچے گا تو پاؤ بھر جو پانی ملایا ہے اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ملاوٹ کا۔ جو دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں قیامت کے دن بڑی سزائیں اس کے لیے ہیں، تو یہ پاؤ بھر پانی کا گناہ اس کو ہوگا۔ لیکن اگر پاک چیز میں ناپاک چیز گر جائے، گائے کا دودھ نکال رہا تھا، گائے نے پیشاب کر دی، اب وہ پیشاب کا ایک قطرہ ناپاک ہے، وہ دودھ میں گر گیا، اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ سارا دودھ ناپاک ہو گیا، پھینک دو۔ اس کے باوجود دودھ بیچنے والا سارا دودھ بیچتے ہی رہا تو سارے دودھ کا جو پیسہ آئے گا اس کو پورے پیسہ جو حرام کا آئے گا اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہوگا۔ اب سمجھے حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ الا اہلکتہ، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارے مالوں کا جو زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کا میل ہے، گندگی ہے، یہ ناپاک چیز ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کا ایک مال اگر اصل مال میں مل جائے اصل مال کو ہلاک و برباد کر دے گا، جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ پورے دودھ کو برباد کر دیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ میں اگر 1 روپیہ بھی ہمارا اصل مال میں ٹھہر گیا، ہم نے غریب کو نہیں دیا، سارا مال کو برباد کر دے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنے تھے، گن کر ہم نے زکوٰۃ نکالنے میں شمار کیا اور 2 روپے زکوٰۃ نکالے، 50 پیسہ ہمارا مال میں بچ گیا، ہم نے نہیں نکال پایا یا نہیں نکالے، چاہے جان کر ہو یا بھول کر ہو۔ یہ 50 پیسہ اگر آپ نے یعنی اگر مال کو پورے شمار کرتے صحیح طریقے سے 2.5 آپ کو نکالنا تھا، آپ نے نہیں نکالا، 50 پیسہ آپ کے اصل مال میں ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 50 پیسہ جو 97.50 پیسے ہیں اس کو تباہ و برباد کر دے گا، کبھی بیماری کے طریقے سے، کبھی دوسرے طریقے سے، پیسے ڈاکٹروں کے حوالے چلے جائیں گے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بتلانا مقصود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس مال کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اس لیے ہم خصوصی طور پر اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالے۔ مثال کے طور پر آپ نے کان کی جو ہے کان کے اندر جو پہنتے اس کی زکوٰۃ نکالے، گلے کے اندر پہنتے اس کی نکالے، لیکن پاؤں کے اندر جو زیورات آپ نے پہنی ہے وہ بچ گئے، نہیں نکال پائے، تو یہ زکوٰۃ کا مال اب کے اصل مال میں ٹھہر گیا، اب یہ سارے مال کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ دنیا میں تو بربادی ہے ہی، آخرت کے عذابات اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت اللہ فرماتا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اللہ کے راستے میں، اللہ فرماتا فبشرہم بعذاب علیم، نبی جی ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، کیسے عذاب؟
قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میرے بہنوں یہ آیت کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یوم یحما علیہا، اس دن جو ہے یعنی اس زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس کے بعد فتکوی بہا جباہہم، اور اس زیورات کو جہنم کی آگ میں تپا کر جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جہنم کے عذاب کو، چکھو۔ اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بیٹیاں کام آئیں گی، نہ اولادیں کام آئیں گے۔ آج جن کی محبت ہم زیورات کی زکوٰۃ نہ نکالتے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں میری بہنوں۔ یاد رکھیں، یہ نہ کہے کہ میرا شوہر نہیں نکالتا، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ نکالیں۔ کہتے کیسے نکالیں؟ نہیں کوئی دیتا پیسہ، زیورات بیچ دے، لیکن اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے اس زکوٰۃ اتنے پیسے ضرور نکالنا پڑے گا، یہ آپ سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو کتنی بڑی وعیدیں سنائی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ مال دیا اور اس نے اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اب زکوٰۃ نہ نکالنے کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو بالکل زکوٰۃ نہیں نکالی، یا نکالی تھوڑے بہت نکالے اور آدھے نہیں نکالے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے مال کو، اس کے زیورات کو مثل له یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے زیورات کو شجاعا اقرعا، گنجے نہایت زہریلے سانپ کی شکل دے دیا جائے گا، لہو زبیبتان، اور اس سانپ کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، اور گلے میں اس سانپ کا توق بنا کر جس نے زیورات کی زکوٰۃ نہ نکالی، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، ان کے گلے میں سانپ کا توق پہنا دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یاخذ بلحسمتئی یعنی بصدقئی، پھر وہ سانپ اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا، پھر سانپ کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا جو مال ہوں، میں تمہارا بنگڑیاں ہوں، میں تمہارے گلے کے چین ہوں، زیورات ہوں۔ یہ سانپ کل قیامت کے دن محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث پاک کے اندر ذکر فرمائی۔ اس لیے آپ ذرا غور کریں کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں بالکل محتاط طریقے سے آپ زکوٰۃ نکالیں، بالکل گن کر شمار کر کے۔ جس دن آپ زکوٰۃ نکالیں اس دن زیورات کی وزن کروائیں، اس دن کیا ریٹ ویلو مارکیٹ کے اندر ہے، اس ویلو اور ریٹ کا جو اندازہ لگا کر اس میں سے 2.5 جو ہے آپ اللہ کے راستے میں نکالیں، یہ آپ کے مال کو پاک کر دے گا۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکتیں ہوں گی، اللہ برکت کا ذریعہ بنائے گا، اور اس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے عذاب سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ تو خیر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ بالکل ہی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اب پوری صورت کا خلاصہ سن لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، سو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ بالکل ہی ادا نہیں کرتے۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا مساکین کو نہ تو خود کھلاتے نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح۔ ایک ان گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا اس صورت کے اندر، اور دوسرے گروہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر ذکر کیا، اور منافقین کی 3 بری عادتوں کا ذکر کیا۔ آپ ان 3 بری عادتوں سے ہم اور آپ جو ہے توبہ کریں۔ ان 3 بری عادتیں جو اللہ نے صورت کے اندر منافقین کی ذکر کی ہے، ان سے ہم بھی بچے، آپ بھی بچے، امت کو اس کی ترغیب دے۔ وہ 3 باتیں کیا ہے جو منافقین کی بری عادت تھی؟ نمبر 1، وہ نماز سے غافل ہیں۔ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ نماز ہی ادا نہیں کی جائے، یا یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت کی رعایت نہیں کرتے، خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے۔ اور دوسری صفت منافقین کی یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ اور تیسری صفت منافقین کی جو اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا، یہ ہے کہ وہ ایسے بخیل ہے کہ عام ضرورت کی چیز دیتے ہی نہیں، دینے سے انکار کر دیتے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں اگر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اللہ نے ہمیں دینے کی صلاحیت دی، ہم دے نہیں سکتے، اگر دینے کی صلاحیت ہے، تھوڑا بہت ہم دے سکتے ہیں تو اپنی طاقت اور قوت سے ان کو مدد کر دے، اتنا بھی منافقین نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک تو مشرکین کا ذکر فرمایا، دوسرے منافقین کی 3 خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے باتیں آئی۔ اس سورۃ الماعون کی خصوصیت کیا ہے، اس کے پڑھنے کے بارے میں علماء نے باتیں لکھی ہے کہ جو آدمی صبح کو کسی سے بات کرنے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کا روزانہ معمول بنا لے، یعنی ہم سو کے اٹھے، وضو کر لے، فوراً کسی سے بات کرنے سے پہلے سورۃ الماعون کی اگر تلاوت کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ عمل کرے، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے فجر کے وقت جب سو کے اٹھے تو سورۃ الماعون کی تلاوتیں کرے۔ تو یہ سورت کا خلاصہ اور بقدر تفصیل آپ کے سامنے باتیں آئیں۔